بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج کا ہمارا سیشن انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا اس کو جوڑ لیں اپنے سلسلے کو پچھلے اس سے، کہ ابھی تک ہم جو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے بھی رہے کہ یا بنی اسرائیل کہہ کے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے کل کے بھی سیشن میں بات کی تھی، جس پہ کہ اللہ تعالیٰ کیا یو کا سیدھا، یعنی تم لوگوں نے یہ کیا، تم یہ کرتے ہو، اس کے ساتھ مخاطب ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہم نے دیکھی کہ یہ اصل میں تو ڈائریکٹلی وہاں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت جو مدینے کے اندر، مدنی صورت ہے یہ سورہ بقرہ، تو مدینے کے اندر جو یہودی آباد تھے ان سے ڈائریکٹلی مخاطب ہے، لیکن ان کی تاریخ سنا کے اصل میں جوڑا جا رہا ہے ان کو کہ تم کیونکہ اپنے تاریخ کے اوپر اپنا اتنا فخر کرتے ہو، تو یہ سارے جرائم جو ہے اس میں تم برابر کے شریک ہو، الا یہ کہ اگر تم اس چیز کو نہ مان لو جس کی دعوت اب یہ قرآن تمہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک جو سمجھ لے کانسیپٹ ہے اس پورے اس کا۔ باقی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ساری کیا چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جرائم کی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور اس کی ریزن بھی ہم اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہو سکتے آیت نمبر 123 تک اس کو لے جائیں، جہاں پہ اس پوری ڈسکشن کا جو بنی اسرائیل کے بارے میں کی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جس میں جو ہم ابھی جب آیات پڑھ رہے ہوں گے، تو پہلے ہی میں تھوڑی سی انڈیکیشن دے دوں، اس کے اوپر پھر توجہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ ہی دے سکیں گے پھر جب ہم پڑھ رہے ہوں گے ترجمہ بھی، تو کہ کس طریقے سے ایک شفٹ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ پہلے ڈائریکٹلی کسی کو مخاطب ہیں، اس کے جرائم اتنے شدید ہیں، اتنا یعنی وہ ایک لحاظ سے جیسے کیا کہنا چاہیے لاسٹ کیس کی طرف چلا گیا ہے، تو پھر کیا ہوا ہے کہ اس سے جیسے اس کی طرف سے اب جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل ہی پیٹ موڑ کے اب جیسے کسی دوسرے سے مخاطب کر رہا ہے، اب ان کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی جائے گی۔ یعنی بجائے اس کے کہ یا بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ چیزیں اسکیلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے جرائم کی جیسی جیسے فہرست ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے، تو آخر میں پھر ہم یہ دیکھیں گے اینڈ تو خیر پھر بھی وہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ کرے گا، لیکن اسی کے درمیان جو ڈائریکٹ سپیچ کا جو شفٹ ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ ایک چیز تھوڑی سی ہمارے لیے نوٹ کرنے کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ خطاب کا رخ جو ہے وہ موڑ دے گا مسلمانوں کی طرف اسی ڈسکشن کے دوران ہی۔ اور ایک اور چیز ہم بس ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ کہ مدینہ کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو 3 قسم کی آڈینس تھی، اور تینوں بلکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن جب بھی نازل ہوا، جتنا بھی قرآن پورا اس 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو ڈائریکٹلی جو آڈینس وہاں پہ موجود تھی وہ ایک تو مشرکین مکہ تھے جو مکہ کے اندر موجود تھے، جو بھی آیات آتی تھیں وہ بھی سن رہے ہوتے تھے، ایک وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے یعنی مسلمان تھے، اور تیسری وہ تھی جو یہود تھے مدینہ کے۔ تو یہ 3 قسم کی کیٹیگریز اگر ہم یعنی کیا ہو گیا، مومن، کافر اور اہل کتاب،
یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مخاطب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کبھی ایک کو مخاطب کیا ہے تو باقی سب کو سنایا جا رہا ہے، اور کسی دوسرے کو مخاطب کیا ہے تو باقی سب اس کو سن رہے ہیں۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو باقی سب کے لیے تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں کوئی سبق۔ تو لازمی طور پہ یہی سورہ بقرہ کا بھی اسلوب ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ مسلمان سن رہے ہیں یہ ساری باتیں، تو مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑا سبق ہی اس کے اندر پھر یہی ہے کہ اگر جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے، جو جرائم بتا رہا ہے، وہ جرائم اگر اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی انجام ہونا ہے جو کہ اب ہم اس سورت کے آخر میں جاتے جاتے تک دیکھیں گے۔ سورت کے آخر نہیں بلکہ سورت کے مڈ میں ہی ہمیں نظر آ جائے گا کہ ان سب کا کیا ریزن تھا سارے جرائم بتانے کا۔ تب اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اچھا ایک چیز بس، ویسے ہم یہ پہلے بات رکھ چکے ہیں، بلکہ ایک پورا میں نے چارٹ بھی بنا کے دکھایا تھا بنی اسرائیل کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی ان کے حضرت، بلکہ بنی اسرائیل تو ظاہر بعد میں آئی ہے، حضرت ابراہیم سے یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اگر ہم سٹارٹ لے لیں، ویسے تو آدم تک لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص حضرت ابراہیم جو ہے وہ سینٹرل فگر سمجھے جاتے ہیں اہل کتاب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ تو کس طریقے سے ان کا چلا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، ان کا نام تھا، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ ان کے پہلے نبی جو کہ جس کو شریعت دی گئی، یعنی جن کے انڈر میں امہ کی تشکیل ہوئی، جو رسپانسبلٹی سب سے بڑی جو اس پوری قوم کو دے دی گئی بنی اسرائیل کو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دے دی گئی۔ یعنی ہمیں پتہ ہے تورات نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ابھی ہم بلکہ سورہ بقرہ میں پڑھی ہم سب یہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے طور کو اٹھا کے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، خوب مضبوطی کے ساتھ تم اس کتاب کو تھامو گے۔ اور آہستہ آہستہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہ تھامنے کا مطلب کیا ہے، جیسے جیسے ہم آگے کی صورتوں میں چلتے جائیں گے۔ ایون بلکہ کل ہی ہم تراویح کے اندر سورہ مائدہ جب پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ ویسے تو ظاہر ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن بس وہ ذکر ہے نا قرآن، تو بس وہ پورا وہ ساری چیزیں ریوائیو ہو رہی تھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو اپنی کتابوں کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی بار بار سورہ مائدہ کے اندر یہ بات جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ تم کسی چیز پہ نہیں ہو کہ اگر تم تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اصل جو کام تھا ان کو وہ کیا تھا کہ اس کتاب کا، اس کے احکامات کا نفاذ تھا اپنی قوم کے اوپر، اور جب اپنی قوم کے اوپر ان کو نفاذ کر دینا تھا تو ایکچولی انہیں رول ماڈل بننا تھا پوری دنیا کے سامنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا، انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں کے اوپر تمہیں چن لیا۔ تو ایز اے نیشن جو ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اور رسپانسبلٹی یہ تھی کہ یہ رول ماڈل بن کے دکھائیں گے تاکہ یہ پتہ چلے پوری دنیا کو کہ جو بھی اللہ کی وحی کے اوپر عمل کرنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ کس کیلیبر کی ہوتی ہیں، کس طرح ان کو عروج عطا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریزن تھی، اسی کو ہی اللہ تعالیٰ اب آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو خیر بار ہم بات کیا کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ رسپانسبلٹی ان کو دی گئی تھی، اس کے بعد کنٹینیوس اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کے قوم کے اندر بھیجتا رہا، یعنی کوئی ایک نسل ایسی نہیں گزری کہ جس میں جو ہے کوئی نبی موجود نہ ہو۔ تو یعنی اتنا کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہدایت کا اور ان کو صحیح رستے کے اوپر لے کر آنے کا جو ہے وہ انتظام کرتا رہا، یہاں تک کہ اچھا اس کے بیچ میں ہی ہم مزید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 2 انبیاء سب سے کہنا چاہیے سب سے طاقتور ترین گزرے انہی کے بیچ میں، وہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ ان کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس وقت پہ اس قوم کے اندر آئے تھے، لیکن یہ جو 2 انبیاء تھے اس دور کے اندر، ان کے دور کے اندر جو ہے اس قوم کو عروج عطا ہوا تھا، یعنی یہ دنیا کے اندر دنیا کی امامت کے منصب کے اوپر فائز ہو گئی تھی، جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اگر تم یہ کتابیں اپنی قائم کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کی یہ امامت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو یہ امامت ان کو حاصل ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر۔ لیکن پھر سلیمان کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا کہ پھر ان زوال پذیر ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دوسری قومیں ان کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ اور چھوٹا سا میں اس لیے یہاں پہ ابھی کر رہی ہوں کہ کچھ آج کی ڈسکشنز کے اندر کچھ واقعات، کچھ اعراض، کچھ دور ایسے آئیں گے جس کے لیے یہ تاریخ جو ہے تھوڑی سی اہم ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ حضرت سلیمان کے بعد جب وہ ٹکڑے ٹکڑے پوری ان کی سلطنت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہی ہے کہ بابل کے اندر جو ہے یہ سارے تر بتر ہو کے یہودیوں کو بکھیر دیا گیا تھا، قتل عام کیا گیا تھا، اور بہت ہی اس وقت پست حالت کے اندر تھے، اخلاقی حالت بھی ان کی بالکل پست ہو چکی تھی، اور علم کو تو انہوں نے بالکل ہی ایک طرف کر دیا تھا، علم یعنی جو تورات کا علم کو دیا گیا تھا۔
تو یہ ایک پستی کی حالت تھی. اور یہاں تک کہ پھر یعنی انبیاء تو مستقل آتے رہے، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی تھے جو کہ اس قوم کے اوپر آئے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے، سورہ آل عمران میں جب ہم پہنچیں گے تو مزید تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اور چھوٹی سی بس بات میں یہاں پہ رکھ دوں اتنی کہ ان کا انکار کی ریزن کیا تھی کہ ویسے تو ہر نبی جو ہے وہ جانے والا ایک وعدہ لیتا تھا اپنی قوم سے کہ اب جو اگلا نبی آئے گا اس کی خبر دیتا تھا اور وعدہ لیتا تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کرنے کی سب سے بڑی ریزن کیا تھی کہ ان کو ان کے ذہن کے اندر جو فگر تھی کہ جو ہونی چاہیے کسی نبی کی، بلکہ کسی رسول کی، وہ ہونی چاہیے جیسے داؤد علیہ السلام کی. اسی لیے وہ ڈیوڈ جو ہے نا، یہ داؤد علیہ السلام ان کے یہاں ایک بڑی ایسی فگر سمجھی جاتی ہے، بڑی طاقتور قسم کی ہے، بہت رول ماڈل ٹائپ کی فگر سمجھی جاتی ہے. ان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کو، جو یہودی ہیں خاص طور پہ. تو انہوں نے جو ہے جو یہودی والی جو اس کو کہتے ہیں، جو یعنی کرسچینٹی تو بعد میں آئی ہے، نصارہ تو بعد میں آئی ہے، بنی اسرائیل کا وہ سیکٹ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا تھا لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈینائی کر دیا. تو ان کے ذہنوں میں کیا تھا کہ یہ جو نبی آنا ہے وہ تو داؤد علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، طاقتور، اور اس کو پوری دنیا کی ایسے ہی حکومت ملے گی اس کے دور میں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں تو ان کی تو جو فگر تھی یا ان کے جو فالوورز تھے وہ بالکل بچھیرے ہوا کرتے تھے. تو ایک جو دنیاوی اعتبار سے جاتے ہیں نا، ڈاؤن ٹو ارتھ ٹائپ کی ان کا کیریکٹر تھا. تو اس چیز کو اس وجہ سے صرف جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کو ان سے انکار کر دیا. اور پھر ہمیں کیا نظر آیا، اور یہ صرف ایک نہیں تھا، حضرت عیسیٰ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کا چارج ایک بہت بڑا ان کے اوپر یہ تھا کہ کیوں تم اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے. تو یہ جو کام تھا یہ تو کرتے ہی رہے، لیکن اصل ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نفسیات کیا تھی کہ وہ انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی فگر کو بٹھا لیا تھا، کس کے لیے، کسی بھی نبوت کے منصب پہ رکھنے کے لیے. تو اسی لیے وہ ہر نبی کا، ہر آنے والے نبی کا انکار کرتے چلے جاتے تھے. اور دوسری ایک اور ریزن کیا تھی کہ ان کی خواہشات کے خلاف جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ ان سے برداشت نہیں تھا. تو یعنی وہی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیر دو شکار. تو وہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ یہ کہہ کے انکار کرتے تھے کہ وہ تو داؤد جیسے تو ہیں ہی نہیں، اور دوسری طرف جو ہے کیونکہ وہ ان کے خواہشات کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر اس لیے اچھا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہ نہیں، یا ڈینائی کر دیا جائے، دونوں ہی انہوں نے کام کیا، ڈینائی کیا یا قتل کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے انہوں نے ڈینائی کیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی آخری نبی اس طرف سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو اس آیت کے اندر ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات ہی یہ کر رہا ہے کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پے در پے اس کے بعد رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور اس کی روح القدس سے مدد کی. افکلما جاءکم رسول، اور جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، جو کہ تمہارے نفسوں کی، جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف بات کرتا، تو استکبرتم، تو تم تکبر کرتے. ففریقا کذبتم، پس تم میں سے ایک فریق ان کو جھٹلا دیتا، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق تم میں سے قتل کر دیتا. یعنی یہ وہی بات جو میں ابھی کر رہی تھی. وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں، ہمارے دل بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، غلافوں میں ہیں. یعنی لٹرلی یہ کہ ہمارے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوگا، ہم تم کچھ بھی کرتے رہو، ہمارے دل تو بہت ہی سیف ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کرتا ہے اللہ ان کے اوپر ان کے کفر کی بدولت. فقلیلا ما یؤمنون، اور پس کم ہی ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معہم، اور جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، تو مصدقا لما معہم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور وہ تو اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا، اور اس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، تو اس سے کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے کی اللہ کی ان کافروں کے اوپر. اب یہ بھی ایک منٹ کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ کافروں کے مقابلے میں ہی مدد مانگا کرتے تھے. یہ جو جیوز تھے مدینہ کے اندر، جو یہودی آباد تھے، یہ لٹرلی جو وہاں کے عرب ہوتے تھے
ان سے کہا کرتے تھے کہ تم بس دیکھ لینا، ابھی ایک رسول آئے گا نا، جب وہ آ جائے گا پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے، پھر ہمیں وہ فتح حاصل ہوگی، پھر ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے یہاں کے اوپر ہم پھر اس کے بعد یہاں پہ ہماری حکومت ہوگی. لٹرلی یہ ان کا خیال تھا، اور یہ باتیں وہ ان لوگوں سے کیا کرتے تھے. اور یہ باتیں انہوں نے کیونکہ عربوں نے ان کے منہ سے سنی تھی کہ ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا. تو جب رسول آ گیا تو ان کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ اچھا یہ تو وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ یہودی کیا کرتے تھے، لیکن کس طریقے سے ان کے استکبار، ان کے تکبر کی وجہ سے صرف انہوں نے ان کا انکار کر دیا. بے سمجھتا رہو بھی انفسکم، بہت ہی برا ہے وہ جو کچھ یہ اپنے نفسوں کو کی خرید و فروخت جو بیچتے ہیں. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. اور یعنی یہ کہ جو کچھ یہ بہت ہی برا کرتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا ہے تاکہ کفر کریں، کہ جو کفر کریں اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے بغاوت کرتے ہوئے. اور یہ کہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنے فضل، اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب بالائے غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اہانت آمیز ذلت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے. قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور ہم انکار کریں گے اس سے جو اس کے علاوہ ہے. یعنی ہمارے اوپر کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے انبیاء کے اوپر آیا ہے، جو حضرت موسیٰ پہ آیا ہے، ہم اس کو تو مانیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی چیزیں اس کو، یعنی کوئی کتاب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ماننے والے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے، تصدیق کرتا ہوا آیا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے. یعنی یہ قرآن کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہی ہے تو اصل میں حق ہے جو کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی جو تورات ہے. قل، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا ایک تنزیہ ان کے اوپر ایک جملہ جو ہے وہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے ایک طرح سے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ پھر کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کی انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے والوں کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اب کیا ان سے کہتا ہے اچھا تم اپنے والوں کو مانتے ہو تو پھر اس سے پہلے تم نے جو ہے قتل کیوں کرتے رہے انبیاء کو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً جب تمہارے پاس آئے موسیٰ روشن نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد اس حال میں کہ تم ظالم تھے. تو یہی اب دوسری والی بات اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اچھا اگر تم واقعی اب تم کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے والوں کو مانتے ہو تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ کیا کام کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے تمہارے پاس آ گئے تھے اس وقت بھی تو تمہارا کیا حال تھا کہ تم نے جو ہے بچھڑے کو معبود بنا لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کیا حکم دیا کہ تھام لو اس کو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے قوت کے ساتھ. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قالوا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ اب اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور لٹرلی ان کا جو ایک اور جو اللہ تعالیٰ بار بار جس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ زبان کی لوچ سے کس طریقے سے الفاظ کی ہیر پھیر کر کے اس طریقے کے الفاظ ادا کرتے تھے جو کچھ ان کے دل میں ہوتا تھا. تو یہ پہلے جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تو انہوں نے ہنتتن بنا دیا. یا ایون جو وہاں پہ موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہودی موجود تھے وہ بھی کس طریقے سے جب ان کو مخاطب کرتے تھے تو رائنا کے بجائے رائنا کہتے تھے، یعنی اے میرے چرواہے. تو یعنی مستقل ان کا یہ جو جرم تھا نا اس کی وجہ اب اللہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا سمینا تو ہونا تو کیا چاہیے تھا، وہ کہتے اطعنا، لیکن انہوں نے کیا کہا عصینا. لٹرلی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ بات نہیں کہی ہو کہ ہم نافرمانی کریں گے، لیکن ان کا جو پورا ارادہ تھا مستقل وہ یہی تھا کہ جو ہے ان کو نافرمانی کرتے رہنا ہے. اس کے کنٹراسٹ میں جب سورہ بقرہ اینڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے کیا کہتا ہے کہ یعنی ہم سے وہ پوری دعا ہے جو ایک اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، بالکل آخری رکوع یاد بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا وہاں پہ کہتا ہے کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہہ دو کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرنے والے ہیں. تو یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کنٹراسٹ میں دکھا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا کہ انہوں نے سنا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں تو بچڑا ہی بسا ہوا تھا ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، کہہ دو کہ بہت ہی برا ہے وہ حکم جو یہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں لگاتے ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، کہہ دو کہ اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس سے خالص، من دون الناس تمام انسانوں کے درمیان، یعنی تمام انسانوں میں سے صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر رکھا ہے اللہ نے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا پھر موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی صادق ہو، سچے ہو. اور یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بالکل ایسے ہی ہے. کیا ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کوئی اتنا تیار ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور ہمیں لازمی بس ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے، اور ہم کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے والے تو سب جنت میں پہنچیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بات آتی ہے؟ اچھا اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں جانا ہے تو پھر دنیا تو بڑی مشکل جگہ ہے. ٹھیک ہے، پھر بھائی موت کی تمنا کر لو، اور موت کے بعد تو پھر تمہیں بڑی آسائشوں والی زندگی ملنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا. کبھی بھی موت کی، خیر یہ نہیں کہا گیا کہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ہمارے دین نے کہیں ہم سے یہ نہیں کہا کہ موت کی، یعنی باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا یا موت کی دعا کرنے سے. لیکن بہرحال جو ایک وہ ہوتی ہے نا کہ اس طریقے سے ہمارے تو دلوں کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے کہ کبھی موت آئے گی. تو یعنی یہ والی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ انہی کی بنی اسرائیل کی بھی یہی بیان کر رہا ہے، اور بلکہ ان کو چیلنج دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ، اگر تم سمجھتے ہو تمہارے لیے آخرت کا گھر تو جاؤ موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز وہ تمنا نہ کریں گے ابداً، ابد تک، یعنی کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اس کے بدولت جو کچھ انہوں نے اپنے آگے بھیجا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، تھوڑا سا گلا جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اور لازماً تم پاؤ گے ان کو احرص الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات، زندگی کے لیے. ومن الناس اشرکوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو انہوں نے شرک کیا. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اور وہ ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک یہاں پہ جیے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اتنی ان کی جو موت کی یعنی زندگی کی حرص ہے وہ اتنی شدید ہے کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ہے. مشرکوں کی کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ مشرک تو یہ کہتے ہیں، ان کے تو زندگی بعد موت کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کون اٹھا کے کھڑا کر دے گا. انہیں تو اس بات پہ ہی تکلیف تھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود جینے کی حرص جو ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس تک جیے. اچھا پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں ہمارا یہ ہم کیا سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جب بھی اللہ کی موت ہے، ہم تو کیا کہتے ہیں جتنی زیادہ یعنی کتنی کیا ہم کریں کہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے عمر جو ہے وہ بڑھ جائے، اس کے لیے یہ کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹپس دی جاتی ہیں کہ عمر بڑھانے کے لیے، اور اس طریقے کے یہ والے غذائیں استعمال کرو تو یہ کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط ہو، کوالٹی ضرور بڑھنی چاہیے اپنی زندگی کی، کہ ہم جو ہے کسی کے آخر میں جا کے محتاج نہیں ہو رہے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن جو مینٹیلٹی ہے ہم یہ سوچیں، ہم ایز اے پورا نیشن اپنی پوری ایک جنرل پبلک کی اوپینین ہم حاصل کر لیں، معلوم کر لیں. ہم میں سے ہر ایک یہی چاہے گا نا کہ موت نہ آئے بس ہمیں، یا موت کا خوف ایسا ہوگا لٹرلی کہ بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے کہ ارے بھائی یہ کیا تم موت کی بات ابھی کرنا شروع، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیا یہ اتنی ڈپریسو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی ہماری جنرل قسم کی جو ہو رہی ہوتی ہیں ڈسکشن، وہاں پہ کہیں موت کا ذکر آ بھی جائے تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا وہ یعنی یہ کہ ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے اس موت کا. یعنی کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ زندگی کے مزے جو ہیں ہم لوٹتے رہیں. تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ایک مینٹیلٹی بتا رہا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک آیت تھوڑی سی پارٹ رہ گیا. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور جو ان کی لمبی عمر ہے وہ ان کو عذاب سے ہرگز بھی بچانے والا نہیں ہوگا. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں.
کل من کانا یعنی ایونچولی عذاب تو ان کو آنا ہے، چاہے وہ ابھی 60 سال میں مر جائیں، چاہے 50 سال میں مر جائیں، 40 سال میں، یا چاہے 1000 سال تک جی کے اس کے بعد ان کو موت آئے، بہرحال عذاب اگر آنا ہے تو وہ تو آنا ہی ہے، چاہے اسے کتنا ہی ڈیلے کر دیا جائے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیل سے اطاعت رکھتا ہے تو بے شک اسے تو نازل کیا گیا ہے آپ کے قلب پر، آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے ہوئے جو کچھ بھی اس سے پہلے موجود ہے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ایک اور ان کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی تک یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا نا کہ ان کا اصل میں بنی اسرائیل کا پرابلم کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بنی اسماعیل سے کیسے ایک نبی آ گیا۔ بنی اسماعیل سے تو ان کا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو ان کی اتنی کیا کہنا چاہیے، اتنا ان کو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اپنے پوری، کہ ان کو تو تاریخ سے ہی انہوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ لٹرلی ہم شاید پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ تک ان کے کارنامے ہیں کہ انہوں نے جو پورا ہمیں پتہ ہے نا کہ جو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی حضرت ابراہیم نے، انہوں نے یہی پوری کہانی، یہی پوری تاریخ جو ہے وہ چینج کر دی ہے، صرف کیونکہ تاکہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کسی بھی طرح حضرت اسماعیل کی کوئی ایسوسیشن نہ کسی کو بھی نظر آئے۔ یعنی جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا جو واقعہ ہے، جو وہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے آئیں، یا ایون خانہ کعبہ کو بھی، یعنی وہ خانہ کعبہ کو، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، مطلب بس نہیں چلتا ان کا کہ حضرت ابراہیم سے کسی کی زندگی سے کسی طرح ختم ہی کر دیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی تاریخ کو تبدیل کیا ہے۔ ایک سمپل ایک مثال آپ سمجھ لیں اس سے کہ ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو ذبیحہ ہے، یعنی جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل کو نہیں، وہ اسحاق کو ذبح کیا گیا تھا، اور کہاں پہ؟ فلسطین کے مقام پہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ نام تک دے دی ہیں جگہوں کے جو بہت ہی قریب ہیں ہمارے اپنے، جیسے مثال جو جگہ جس جگہ پہ ذبح کیا کا واقعہ ہوا تھا اس کو وہ یہ نام دیتے مورا، تو یعنی وہ منا اور مروہ سے جو ہے وہ مورا انہوں نے اس کو نام دے دیا ہے۔ تو یعنی باقاعدہ پوائنٹ کر دی ہیں، یعنی کس طریقے سے تاریخ میں تبدیلی کی ہے، صرف کیوں کہ ایک حضرت حاجرہ جو ہیں وہ غلام تھی، یعنی کہ ایک لونڈی تھی، اور ان کی لینیج سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو کہیں کوئی یہ نہ ہو جائے کہ کہیں مطلب ان کو کوئی ایلیویشن نہ مل جائے۔ یعنی بنی اسرائیل کا جو تکبر تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو جو ہے وہ حضرت سارہ کی، یعنی وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ہمارا تو جو اسٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہی کہتے ہوئے آپ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ ابلیس اور آدم کو جب ہم پڑھ رہے تھے، آدم اور ابلیس کے واقعے کے اندر، تو ابلیس کا کیا اسی طریقے کا رویہ نہیں تھا؟ ابلیس نے کبھی تو یہی پرابلم تھا، اس نے کیا کہا، میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ تو لٹرلی بنی اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا جو یہ کانسیپٹ ہے کہ بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں ہونا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو بالکل ابلیس کا رستہ انہوں نے چن لیا ہے کہ بس ہم تو کیونکہ یہ والی نسل ہیں تو اب جو نبوت ہے اور جو کتاب ہے اور جو وحی ہے یہ صرف ہمارا حق ہے۔ اب یہ بنی اسماعیل کے اوپر اگر کوئی آئے گا تو اس کو تو ہمیں ماننا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو ویسے ہی کیا کہنا چاہیے کمتر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، امی ہیں یہ سارے کے سارے عرب، ان کو تو ہمیں کبھی بھی یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے کبھی بھی، ورنہ تو یہ اوپر ہو جائیں گے ہم سے۔ ایک مطلب یہ جو تکبر ہے ان کا، یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا، اور اسی تکبر، یہ اسی چیز کو ڈینائل کے لیے یہ کیا کیا الزام لگا دیتے ہیں، اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تو اصل میں غلط ایڈریس پہ چلے گئے، یہ جو ہے یہ ان کو تو آنا تھا اصل میں بنی اسرائیل کے کسی شخص کے اوپر آنا تو تھا، انہیں یہ تو پتا تھا کہ کسی نبی کو آنا ہے اور یہی دور ہے، ساری نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ غلط ایڈریس، یعنی بنی اسماعیل کے شخص کے پاس یہ کہاں سے چلے گا، یہاں تھوڑی جانا تھا انہیں، تو ہمارے کسی بندے کے اوپر آنا تھا۔ تو یعنی اسی بیس پہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوری دشمنی کرنے پہ جو ہے وہ تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو اسی لیے وارن کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے تو پھر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ جو ہے نازل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر۔ تو یعنی یہ تمہاری مرضی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ادھر آنا چاہیے یا ادھر آنا چاہیے، اللہ نے جہاں انہیں حکم دیا ہے وہ اسی قلب کے اوپر گئے ہیں، اور اسی قلب کے اوپر وہ قرآن جو ہے کہ ہدایت جو وہ دے رہے ہیں۔ وبشرا، ٹھیک ہے نا، ہدن، اس کے اندر ہدایت ہے اور رحمت، اور بشرا کیا بشرا ہے، بشرا کا مطلب کیا کہنا چاہیے،
خوشخبریاں ہیں مومنین کے لیے. من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، اور جو کوئی عداوت رکھتا ہے اللہ سے اور فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ ان کافروں سے دشمنی رکھتا ہے. یعنی اللہ کی دشمنی، یعنی یہ الفاظ پڑھ کے دل کانپ نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور ملائکہ اور رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل سے، دو کو الگ کر دیا، فرشتے، ورنہ وہ فرشتوں میں ہی صحیح تھے، لیکن یہ خاص دو کا نام الگ کیوں کیا گیا؟ یہ بھی اس کی ویسے تو بڑی ایک اپنی ایک کہانی ہے، جو کہ ان کے جو بنی اسرائیل کی جتنی بھی لٹریچر ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہی موجود ہے، اور یہ کریشن کی سٹوری سے پہلے کی کچھ کہانیاں ہیں جس میں یہ فرشتوں کی جنگیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب سے کچھ کنسیپشنز جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس میں میکائیل اور جبرائیل جو ہے وہ بڑے سینٹرل فگر سمجھے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ ان دونوں کو، اب میں اس وقت جو ہے وہ کہانی نہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا کام ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، دیکھ لیجیے گا. خاص طور پہ مائیکل کہلاتے ہیں، مائیکل اینجلو، یہ ان کے فرشتے جو ہے وہ کے طور پہ، اور ان کی جو کہانیاں ہیں نا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کریشن سے پہلے کس قسم کی جنگیں ہوئی تھیں، اور مطلب بڑی عجیب عجیب سی باتیں ہیں کہ اللہ سے جو ہے وہ فرشتے جنگ کر رہے ہیں یا لڑائی کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، بڑی عجیب عجیب ان کی کہانیاں. تو ہم اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر وہ تورات کا حصہ ہیں. لیکن آج اب ہم جس دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انفارمیشن اتنی ہماری ایکسس کے اندر آ چکی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو تو بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے نا قرآن کے اندر، ہمارے سامنے کوئی آیت آئی ہے، اگر ہمیں یہ کہانی پوری پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا نا تو یہاں پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح بات کر رہا ہے. کیونکہ یہ تو یعنی ظاہر ہے، ہم نے پہلے کیا بات کی تھی کہ مخاطب کون ہے، 3 گروپس ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مخاطب تو بنی اسرائیل سے بھی ہے نا، بنی اسرائیل کو بھی سنا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے پاس یہ کہانیاں موجود ہیں، وہ جس طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے وہ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جبرائیل اور میکائیل کی، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن آ گیا کہ جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر روشن نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کفر نہیں کرتے مگر وہ جو کہ فاسق ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب بھی ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پیچھے ڈال دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معهم. اچھا اس کو میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں، ٹھیک ہے. اور جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے تصدیق کرتا ہوا جو کچھ ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک فریق نے جن کو کتاب دی گئی تھی اس کو مطلب اس کو پیچھے ڈال دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کانہم لا یعلمون، اس طرح کہ جیسے وہ اس کو کوئی علم ہی نہیں رکھتے. اچھا یہ تو ہو گئی آیت نمبر 101 تک. ہم نے یہاں پہ جو ظاہر ہے یہاں پہ وہی چل رہی ہے، ساری چارجز ہی چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل کے جو حرکتیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شفٹ کہاں پہ ہوتی جا رہی ہیں تاریخ کے مختلف مواقع کے اوپر. یعنی وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہی ریسٹرکٹ نہیں ہیں، جیوز جو تھے مدینہ کے اندر وہ بھی اسی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. پھر اب جو واقعہ آنے والا ہے یہ اور مزید ایک اور ان کی تاریخ کا ایک اور واقعہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت بعد بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کے دور کا واقعہ ہے. وہ جو میں آپ کو شروع میں ہی تھوڑی سی تاریخ بتا رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد بابل کے اندر ان کے اوپر بہت ہی طاقتور لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد بالکل تتر بتر اور قتل عام ہو گیا تھا، اور ان کو نکال کے بابل کے اندر یہ جا کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آباد ہوئے تھے. تو اس وقت پہ ان کے پاس شدید قسم کا اخلاقی انحطاط تھا، شدید قسم کا علمی انحطاط تھا، کتاب کو دور پھینک دیا تھا. اور جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب کتاب کا علم جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وحی دیا، یعنی علم کو کسی بھی حالت کے اندر جب کوئی قوم اپنے ہاتھ سے یعنی سائڈ پہ رکھ دیتی ہے تو لازمی طور پہ اس قوم کے اندر توہمات اور اس طرح کے جو فضول قسم کے کیا کہہ سکتے ہیں جو ساری چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں پھر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ظن اور خیالات اور توہمات اور بلا وجہ کی سپرسٹیشنز، یہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بننا شروع ہوتے ہیں.
لوگ کیا چاہتے ہیں شارٹ کٹس مل جائیں. جیسے اب یہ میں چھوٹے اس طرح کا الفاظ استعمال کروں گی, انشاءاللہ کسی کو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس سے کوئی پرابلم ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے بھائی فلاں ہمیں صورت بتا دو تو ہمیں جو ہے وہ یہ مل جائے گا, جاب مل جائے گی, اور فلاں صورت بتا دو تو اس سے جو ہے وہ یہ والی یعنی شادیاں ہو جائیں گی, فلاں یہ والا ورد کر لو, یہ والے عمل کر لو, اتنی دفعہ یہ والی صورت پڑھیں گے تو یہ رزق میں شادی ہو جائے گی. تو مطلب یہ کیا چیزیں ہیں, صرف شارٹ کٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے یا ایون ان کو جو کتاب دی تھی وہ اس لیے تو نہیں بھیجی تھی کہ اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے. یقیناً قرآن بہت بابرکت کتاب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہے کسی بھی طرح سے کہ اس طرح سے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا اس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, وہ اسے صحیح ہے اپنی جگہ پہ, اس کی یقیناً برکتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک لفظ پڑھنے کی جو ہے وہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جو اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, یہ تو راستہ بتانے والی کتاب ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ صرف شارٹ کٹس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا, اور یہی کام ایکچولی یہ وہ دور تھا جو بابل کے اندر جو بنی اسرائیل کے اوپر یہ جو واقعہ آنے والا ہے ہاروت و ماروت کا, یہ اس دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا, اب کتاب کے علم کو تو پیچھے رکھ دیا تھا اور اب جادو اور ٹونے اور تعویذ اور گنڈے ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے تھے. اچھا ایک اور چیز ہم اس کے اندر سامنے رکھ دیں, یہ اس وقت سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک بہت ہی مختلف قسم کی حکومت عطا کی تھی. یعنی ان کی جو حکومت تھی وہ صرف انسان نہیں تھے اس کے انڈر میں آتے تھے, بلکہ جن اور پرندے اور چرند یہ بھی حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کر دیے گئے تھے. ہم واقعات پڑھیں گے قرآن کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں کر دی ہیں. تو اب جب قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اتنی بات کی جا رہی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تورات کتنی بات کرتا ہوگا سلیمان کی. ابھی میں نے پہلے ہی بتایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ دو بڑی خاص فگرز جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں بنی اسرائیل کے اندر. تو ان کی کتاب کے اندر ان کی جو تاریخ ہے, جو ان کی جو طاقتیں ہیں, ان کے جو سارے جو کارنامے ہیں وہ بہت ہی سنہری الفاظ میں لکھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک چیز بھی اور بتا دوں کہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی عزت نہیں کرتے. یعنی انہوں نے ٹھیک ہے کارنامے تو بتائے, لیکن اس کے ساتھ ایسی ایلیگیشنز, ایسے الزامات لگائے ہیں انبیاء کے اوپر, اور قرآن ہمیں ان ایلیگیشن سے ان انبیاء کو پاک کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی قرآن کیا کر رہا ہے, وہ نہیں بتائے گا کہ تورات نے یہ والی بات کی, یا بنی اسرائیل جو ہے وہ اس نبی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. قرآن صرف اس کو اٹھا کے اس کو پیوریفائی کر دے گا اس پورے کانسیپٹ کو. تو یہ بھی یہاں پہ ایک جو مقصد ہے, ایک تو یقیناً ان کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے, لیکن ایک ایلیگیشن تھی جو بنی اسرائیل جو ہے لگاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو, اور وہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے جو ہے نا یہ سارا کنٹرول حاصل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات, اب ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اور بات تو ابھی نہیں رہ گئی نا, ٹھیک ہے صحیح ہے, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمیں خود ہی چیزیں جو ہے کچھ سمجھ میں آئیں گی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 102 ہے یہ, ٹھیک ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے سلیمان کی سلطنت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, اور لیکن شیاطین تھے جو کفر کرنے والے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو. اور یہی ایلیگیشن تھی کہ وہ ان کا کیا خیال تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جو کنگڈم تھی وہ تو جادو کے زور پہ قائم تھی, وہ جادو کیا کرتے تھے, اور وہ اپنے لوگوں کو, اپنے اندر جو عوام تھی ان کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کی نہیں, سلیمان ہرگز بھی یہ کام نہیں کرتے تھے, بلکہ کون کام یہ کرتا تھا, یہ تو شیاطین تھے جو ان کی ہی سلطنت میں رہنے والے تھے. اور شیاطین جو ہے وہ جن بھی ہو سکتے ہیں, شیاطین انس بھی ہو سکتے ہیں. شیاطین جن اور انس یہ تھے جو کہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے. تو یعنی ایک چیز تو یہ بالکل کلیئرفائی کر دیا. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم ذرا اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اگر کوئی علم ہو, آج کے بھی ہم مسلمانوں, ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جادو کفر ہے, ٹوٹلی کفر ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ سلیمان نے کفر کیا, تو وہ کیا چیز, کون سا کفر, جادو والا کفر. تو آج بھی جہاں پہ جادو ٹونوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کو بڑا عجیب طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے تو تھوڑی کانٹروورشل بات, لیکن میں کہہ دوں گی ایک لوح سلیمانی کے نام سے ہمارے پاس ایک عجیب سے کچھ قرآن کے ہی الفاظ ہیں, لیکن سمجھ نہیں آیا مجھے ابھی تک کہ وہ لوح سلیمانی کیوں کہلاتی ہے, حامیم اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں جس طریقے سے, پتہ نہیں وہ بہرحال ہمارے یہاں تو بڑی اس کو خطاطی کے طور پہ اسے لکھ کے اور برکت کے
کے لیے دیواروں پہ لگایا جاتا ہے. تو اگر کسی کو اس کے بارے میں علم ہو کہ اس کا کیا بیس ہے, مطلب ہم ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کلچر کے اندر, ہم بھی وہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے کسی نے گفٹ دے دیا, ارے بڑی اچھی چیز ہے لوح سلیمانی, وہ ہم نے اپنے گھر میں لگا لی. لیکن ذرا سا ایک منٹ کے لیے رک کے سوال تو کریں اپنے بڑوں سے یا جو بھی جس نے بھی لگایا ہوا ہے کہ بھائی اس کا کیا بیسس کیا ہے, یہ لوح سلیمانی کیوں کہلاتی ہے. مجھے ایٹ لیسٹ اس کا کوئی جواب ابھی تک ملا نہیں. میں نے کافی سرچ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر میں اس کا کہاں سے سلیمان علیہ السلام سے کیا جوڑ ملتا ہے. بہرحال خیر یہ ایک سوال ہے میرا, اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو ضرور مجھے دیجیے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایون جہاں پہ جادو کیا جاتا ہے نا, وہ سلیمان علیہ السلام کے کچھ کہتے ہی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دیے ہوئے کچھ الفاظ تھے, ان کو استعمال کرتے ہیں جادو کے لیے کچھ. یعنی ہم یہ سمجھیں کس طریقے سے, یعنی وہ جو ایک ایلیگیشن, جو ایک الزام بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان پہ لگایا تھا, کس طرح وہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا جو بھی اس شیطانی عمل کے اندر ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ کس طریقے سے قرآن کے اندر اپنے ایک نبی کی جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ الزام سے بری کر کے کہتا ہے نہیں سلیمان نہیں تھے جنہوں نے کفر کیا تھا, بلکہ وہ شیاطین تھے جو ان کے سلطنت میں رہتے تھے, یہ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. اور وہی شیاطین چاہے وہ جن ہیں چاہے وہ انس, کس طرح نسل در نسل ان کے نام کو جو ہے وہ آگے سے آگے استعمال کرواتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جو ہاروت اور ماروت کے بارے میں ہے. وما معاف کیجیے گا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں, ہاروت اور ماروت. یہ ہاروت اور ماروت ایکچولی دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ بنی اسرائیل کے اندر بھیجا تھا. بنی اسرائیل اس وقت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کون سا وقت ہے جب بنی اسرائیل آلریڈی سپرسٹیشنز میں اور اس طرح کے میجک اور جو جادو ان سب چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں بری طرح سے. کیوں؟ اور ہم نے کیا دیکھا کہ جب بھی علم نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اگر اچھا یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رک کے, یہ صرف بنی اسرائیل کا وہ دور نہیں تھا, آج بھی اگر کہیں پہ ہم یہ دیکھیں جہاں پہ علم نہیں ہوگا نا, جہاں قرآن نہیں ہوگا, جہاں پہ حقیقی علم کی کمی ہوگی, وہاں پہ ہی اس قسم کے توہمات ہمیں نظر آتے ہیں. ہم اپنے ہی دیکھ لیں اراؤنڈ میں چاروں طرف ہمیں نظر آئے گا نا کہ جہاں پہ بھی علم کی کمی ہوتی ہے جن علاقوں کے اندر, وہاں زیادہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, وہاں زیادہ ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ اور مختلف قسم کے جو بھی توہمات کی شکل ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا, کیونکہ سارے کے سارے تو پیچھے تھے ہی پہلے ہی جادو کے. اب یہ دو فرشتے آئے ہیں اور یہ کیا کہتے تھے کہ وما یعلمان من احد حتی یقولا, اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی یہاں تک کہ جب وہ کہہ دیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ بے شک ہم تو صرف اور صرف ایک آزمائش ہیں, بس تم کفر نہ کرو. یعنی وہ بالکل ڈکلیئر کرتے تھے, رناؤنسمنٹ ان کی تھی ان کی طرف سے کہ بھائی تم سمجھ لو کہ ہم جو کچھ تمہیں سکھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے تم سیکھ تو لو, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو ہے ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, کفر کرنے والے نہ بننا. اچھا ایک منٹ کے لیے رک کے پھر دوبارہ ایک اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ کیونکہ یہ بھی ایک پوری ہمارا اسکالرشپ کے اندر یہ ایک بڑی ڈسکشن والی ایک آیت ہے کہ دو فرشتے بھیجے گئے اور وہ جادو سکھا رہے تھے. تو یہ بڑی یہ کچھ تھوڑا سا ایک ہے ٹربل سمنا, اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر بات کرنا کچھ. تو اس کے بارے میں کچھ جو مفسرین نے اس کے جو ایکسپلینیشن دی ہے, ایک چیز جو میرے تھوڑا سا دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں تو وہ کیا ہوگی, وہ تورات ہی کچھ علم ہوگا جو کہ انہوں نے دیا ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے, ابھی جو میں بات کر رہی تھی لوح سلیمانی, وہ قرآن ہی کے تو الفاظ ہیں لیکن اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. خیر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جادو ہے یا کوئی وہ بہت نیگیٹو سینس میں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں لکھا جاتا ہے اور کیا اس کا مقصد ہے اور کیا اس کا اوریجن, مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. لیکن لٹرلی اگر ہم ویسے ہی دیکھیں تو اگر چلو اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں, جو تعویذ وغیرہ لوگ بناتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے, اس میں قرآن کی تو آیات کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کوئی تعویذ اچھا کوئی ایسا تعویذ بنا کے دے دیں کہ جو ہماری جو ساس ہے نا ان کو بس کچھ کر دے, یا ہمارے شوہر اس کو کچھ کر دے. تو مطلب یہ اس تعویذ میں کیا ہوتا ہے, اس تعویذ کے اندر نارملی ایسے ہی قرآن کی کچھ آیات کو جوڑ جاڑ کے کچھ نہ کچھ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ جو دو فرشتے تھے یہ بھی یہی تورات ہی کا کوئی نہ کوئی علم ہوگا جو کہ وہ دے رہے ہوں گے وہاں پہ, لیکن اس علم کو بہرحال استعمال جو ہے وہ کرنا یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہے وہ غلط طریقے سے کر لیا یا صحیح طریقے سے کریں. تو یعنی کوئی بھی اگر کسی بھی ہم علم کی بات کریں نا, تو
علم کوئی بھی اصل میں کوئی ہے جو ہے وہ خراب یا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال اصل میں جو ہے وہ اچھا یا برا اس کو بنا دیتا ہے. بالکل جیسے اسی طریقے سے نا کہ اگر ہم اس طریقے سے اس کو سمجھیں کہ اب جیسے ہمارا سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یا جو کچھ بھی ہم جتنا بھی ہمیں سوشل میڈیا نظر آ رہا ہے، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے ہم کسی پازیٹیو قسم کی چیزوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم یوٹیوب کو استعمال کر رہے ہیں نا، لیکن یہ پازیٹیو استعمال ہے، ہم اس کے ذریعے سے یقیناً اچھے ہی کچھ نتائج جو ہے وہاں سے حاصل کر رہے ہوں آگے. لیکن یہی چیز ہے، یہی سوشل میڈیا ہے جو پورے وقت برباد کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی اور صرف وقت بربادی کی نہیں بلکہ انتہائی کوئی بدترین چیزیں دیکھنے کے لیے بھی اور بدترین کام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے ہی خراب تو ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی علم جو ہوتا ہے نا وہ جب بھی کوئی آتا ہے، چاہے وہ سائنس ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی نئی ڈسکوری ہو جائے، وہ چیز خود بذات خود بری نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ برا ہوتا ہے. تو یہی معاملہ اصل میں ہاروت اور ماروت کے معاملے میں بھی تھا کہ وہ جو کچھ بھی علم سکھا رہے تھے وہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے نا. وہ تو کہہ دیتے تھے، وہ ریناؤنس کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرنا. مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھو تم غلط طریقے سے اس علم کو استعمال نہ کرنا. یعنی ایک طرح سے ان کی طرف سے جو ہے وہ بالکل ڈکلیریشن ہو جاتی تھی کہ دیکھو تم اگر اس کو جادو کے لیے یا کفر، جادو ہی کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے فیوز کیا ہے نا، یہاں پہ پہلے بھی جادو کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں پہ بھی اللہ جب وہ کہہ رہے ہیں فلا تکفر، تو اس کا مطلب ہے بس تم اس کے جادو نہ کرنا. تو یہ وہ بالکل یہ کہہ کے وہ علم سکھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا کہ وَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ کیوں سیکھتے تھے جا کے؟ وہ اس لیے سیکھتے تھے تاکہ وہ تفرقہ ڈال دیں، ڈویژن ڈال دیں کس کے اندر، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. یعنی ہم یہ سوچیں مطلب کوئی اور بھی جادو ہو سکتا تھا، کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا تھا کسی اور کام کے لیے. کوئی اپنے ہوتا ہے نا کہ جادو کو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، وہ مسائل ہمارا یہاں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں سیکھتے تھے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں لڑائی کروا دے، اس وجہ سے جو ہے وہ جادو سیکھ رہے ہوتے تھے. اور ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک فیملی یونٹ جس کو ہم کہتے ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اتنا ظاہر ہے کہ ہمیں ایک چیز تو پہلے پتہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جو بھیجا گیا ہے اس کا رشتہ، پہلا رشتہ ہی جو بنایا گیا وہ میاں بیوی کا بنایا گیا. اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ پورا جو فیملی یونٹ ہے کسی بھی معاشرے کا ایک بیسک یونٹ کہلاتا ہے نا، یعنی اس کے اوپر پورے معاشرے اور پوری قومیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی ایک فیملی کے اگر اسٹرانگ ہوگی تو ہم سمجھ لیں پورا معاشرہ اسٹرانگ ہوگا. ایک فیملی اگر جو ہے وہ نہیں اپنی بیسک جو بھی اس کے حقوق اور فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہی ہے اپنے گھر کے اندر، تو ہم سمجھ لیں معاشرے میں کبھی بھی ٹرانسمیٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم بنا دیا ہے اس یونٹ کو کہ یہ وہ یونٹ ہے جہاں پہ نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اور یعنی انسانوں کی جو تربیت کا پورا ادارہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فیملی کو، ایک میاں اور بیوی کو بنا دیا ہے. تو اگر ان کے درمیان پرابلمس ہوں گی تو یہ سمجھ لیں کہ نسلیں آگے جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوں گی. تو یہ جو اور ہمیں ایک اور بھی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابلیس کا تخت جو ہے وہ پانی پر ہوتا ہے اور مختلف قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آگے اپنے اپنے کارنامے بتا رہے ہوتے ہیں. تو آخر میں سب سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شیطان آ کے کیا بتاتا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کر دیا اور میں نے آج یہ کر دیا، وہ کہتا ہے ہاں بڑا تو میں اچھا کیا. پھر اس کے بعد ایک آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی. جو ابلیس ہے جو اپنے تخت پہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کے جو ہے وہ اس کو مطلب گلے لگا لیتا ہے کہ تم نے آج اصل میں کام کیا. تو یعنی اتنی سمجھ لے کہ شیطان اس ادارے، اس یونٹ کے پیچھے اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو توڑ ڈالے. اور اب ہم یہ دیکھ لیں، اچھا شیطان تو لگا ہوا ہے، ہم اپنے اراؤنڈ میں ہم دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو کلچر بنا لیا ہے، لٹرلی ایک جنرل کلچر کی، میں جنرل اس اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، جنرلی ہمارے یہاں کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپس میں مسائل سے تو ٹھیک ہے ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں. تیسرا کوئی نہ کوئی لازمی انوالو ہوتا ہے کسی بھی لڑائی کے اندر. تو یہ وہ تیسرا ہے جو شیاطین انس میں سے ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ صرف جن نہیں ہوتے، وہ صرف ابلیس نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں جو شیاطین بن جاتے ہیں. کبھی شیاطین کا عمل انجام دینے لگتے ہیں، کا کام انجام دینے لگتے ہیں. تو اصل میں کسی بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرنے والا جو بھی تیسرا شخص ہوگا،
اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس میں شامل ہو، لیکن ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اصل میں ہم شیطان کا یعنی ابلیس کا کیا کہنا چاہیے، اس کا کام ہے جو کہ ہم ادا کر رہے ہوں گے، اس کا ایک بڑا مشن ہے جو کہ ہم لے کے چلیں گے اگر ہم ایسا کوئی کام کرنے والے ہوں، اللہ نہ کرے۔ اب چاہے وہ ایک ساس کی حیثیت سے اپنے گھر کے اندر ہوں، کسی نند کی حیثیت سے ہوں، یا کسی ایون بعض دفعہ اولاد بھی ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی تیسرا XYZ کوئی دوست ہو، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے جو کہ اور ہمیں اصل میں کوئی بھی ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے تو یہ تو نہیں کہے گا کہ میں غلط ہوں یا میں واقعی میرا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے جس کے تحت جو ہے میں ان میاں بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی، ظاہر ہے یقیناً ایسے کوئی بھی نہیں سوچتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم ذرا ریفلیکٹ کرنے والے ضرور بنیں کہ اگر کوئی پرابلمز اس طرح کے ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ سائڈ پہ کر سکتے، کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ نہ کرے ایسے کسی بھی کام میں انوالو کریں کہ جس سے سب سے زیادہ ابلیس خوش ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو پروٹیکشن ہے نا کسی فیملی کی، یہ سمجھ لیں کہ صرف میاں بیوی کی تو سب سے پہلے ہے ہی ذمہ داری، لیکن باقی بھی پورے معاشرے کی ذمہ داری کس حساب سے ہے کہ کم سے کم ہم وہ تیسرا فرد نہ بنے جو دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کروانے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر سے خیال نکلتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ ایسی کوئی علم سکھاتے تھے جس کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اس سے میاں بیوی میں تفریق کروائی جا سکے، اور وہ اس علم کو اسی طرح دوڑ کے آتے سے سیکھنے، اور اسی لیے اس کو استعمال کرتے تھے، اسی لیے ہر جگہ پہ اسے جو ہے وہ یوز کر رہے تھے۔ لیکن اب آگے جو اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ ہے، یعنی بات ایک ہو رہی ہے بابل کے اندر ہاروت اور ماروت کیا کام کر رہے ہیں، ایک بیچ میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ نہیں نقصان دینے والے کسی ایک کو بھی سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچانے والے کون، جو جتنا بھی وہ جادو سیکھ لیں، جتنا بھی وہ علم چلا لیں، اور جتنا بھی وہ کوشش کر لیں میاں بیوی کو تفریق کرنے کے، اللہ کیا ان کے بارے میں ایک ڈکلیریشن دے رہا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ ڈکلیریشن جو ہے نا وہ جنرلائز بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی کتنی ہی کوشش کر لے کوئی نیگیٹو کام کرنے کی، کوئی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ جب تک کہ اس میں اللہ کا اذن شامل نہیں ہو، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو یعنی اب یہاں پہ ایک اور ہمارے لیے کتنی بڑی چیز آ جاتی ہے نا، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم کیونکہ وہی بات ہے کہ علم کی جب کمی ہوتی ہے نا، تو اب کسی نے جادو کو استعمال کرنا جادو کیونکہ برحق ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے نا بڑے دو ایکسٹریمز کے اندر رہتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز جادو ہے، چھین بھی آ گئی تو بھی جادو ہے، دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ جادو تو ہے ہی نہیں، یہ کیا یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے، جادو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جادو وادو کوئی کسی کو کچھ چیز کو نہیں کہتے، جادو بہرحال حق ہے، اور مطلب یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ٹیک اوور کر سکتا ہے، یہ پورا ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے واقعی بہت نقصانات جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈکلیریشن آ گئی کہ کوئی ایک بھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے علم کے بغیر۔ تو اب بجائے اس کے کہ ایک جادو کو توڑ کے لیے دوسرا جادو کیا جائے، یا دوسرے تعویذ کیے جائیں، یا دوسرا کوئی سپرسٹیشن یا اس طرح کے معاملات کیے جائیں، اللہ کی طرف جو جس کا اذن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، ہم کیوں نہ اس کی طرف چلے جائیں، ہم کیوں نہ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں اور اس سے جو ہے مدد مانگنے والے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں جو ہے وہ تمہیں یہ تعویذ دے دے گا تو پھر تمہاری جادو جو ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا اور تمہارے اوپر یہ ہو جائے گا، اور مطلب عجیب سے بھی وہ جادو کے توڑ کے بھی معاملات سکھائے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ سب کچھ چھوڑ کے جو سنت سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے وہ سمپل کیا ملتا ہے کہ وہ موعظتین ہیں، جو دو صورتیں ہمیں آخر میں ملتی ہیں، وہ اور یہ اپنے ذہن میں رکھ کے ان موعظتین کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی کسی ایک کو بھی، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جس میں نقصان تھا ان کو ولا اور کوئی نفع ان کے لیے نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے تھے اس بات کو کہ وہ یعنی انہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا اپنے، اور یعنی جو کچھ بھی انہوں نے لیا اس سے خرید کے اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں بچا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے جو کچھ بھی انہوں نے خریدا اپنے جانوں کے بدلے میں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور کاش، اور یہ کاش بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ،
تو وہ بدلہ پاتے اپنے رب کے پاس سے بہتر. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے ہیں. اچھا جی، اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈسکشن جو بھی ہماری چل رہی تھی، ایک ہاروت اور ماروت، یعنی یہ بھی ان کا ایک چارج ہی تھا. ان کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا اور کس طریقے سے ایز اے نیشن انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا، کیسے انہوں نے علم کو، وہ جو کتاب ان کو دی گئی تھی اس کو سائڈ پہ کر کے کیسے وہ غلط قسم کے علوم کی طرف جو ہے وہ مطلب چل پڑے تھے، جو کہ نقصان دینے والا تھا. تو اب پھر اللہ تعالیٰ اب دوبارہ سے وہ کرتا ہے. اور اب ہم آگے دیکھیں گے، یہ بالکل 123 نمبر تک کی جتنی بھی آیتیں اب آئیں گی، اس میں اتنا گریجول شفٹ ہمیں نظر آئے گا کہ اب یہ جیسے بالکل ایسا نظر آئے گا جیسے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب اس حد تک یہ لوگ جا چکے ہیں کہ اب یہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ بات کرے. لیکن بہرحال یہ جو شفٹ ہوگا یہ گریجولی ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ وہی مدینہ کے جیوز کو بھی، مدینہ کے یہودیوں کو وہی مخاطب کر رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بیچ میں جو ہے وہ مشرکین بھی آ جائیں گے. پھر اس کے بعد مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوکس کر دے گا، اور پھر ان دا اینڈ ان سے بالکل ڈپارچر کا اعلان کیا جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ڈپارچر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا فلو چلتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ابھی تک کیا بات آ رہی تھی؟ یا بنی اسرائیل. اب کون آ گئے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقولوا رائنا، اور نہ کہو رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے. وقولوا، بلکہ کیا کہو؟ اور کہو انظرنا. انظرنا کا مطلب ہے ہم، اس کا بھی مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجیے. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیا کرتے تھے یا قرآن سنا رہے ہوتے تھے کسی محفل کے اندر، تو ہوتا کیا تھا؟ جو منافقین تھے، اب یہ منافقین کی بھی ہمیں پتہ ہے نا، ہم شروع میں ہی بات کر چکے ہیں کہ 2 کیٹیگریز تو فی الحال ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم مزید آگے بڑھیں گے نا انشاءاللہ سورہ نساء کے اندر چلیں، یا ہو سکتا ہے اور آگے جا کے منافق کی جو جتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. فی الحال کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ ایز سچ اتنی ڈیٹیل کے اندر منافقین سے خطاب نہیں کری، لیکن سورہ نساء کرے گی. تو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اس کی باقاعدہ ڈویژن جتنی بھی قرآن جو ہے وہ کر رہا ہے منافقین کی، وہ ہم کرتے ہیں نہیں. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو منافقین تھے، جس کی پہلی کیٹیگری کے جو جانتے بوجھتے مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل تھے اور جا کے پوری سازشیں کر رہے ہوتے تھے، وہ یہودیوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، پھر مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، مسلمانوں سے جو کچھ سنتے تھے وہ جا کے یہودیوں کو بتایا کرتے تھے. تو ان کا جو پورا پلان، ان کا ایجنڈا ہی یہ تھا کہ تو نا سیکرٹ ایجنڈا ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفوں کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو بیچ میں سے ٹوک کے کہ کیا کہتے تھے؟ رائنا. یہ ان کا ایک کلچر کے اندر یہ شامل تھا کہ وہ کہتے تھے، یعنی کسی کو اپنی متوجہ یا سوال کرنے کا رائنا کا ورڈ استعمال کرتے تھے. لیکن یہ جو منافقین، کیونکہ ان کا کلوز لنک کس کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ. تو وہی جو یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ اپنی زبان کو لوچ دے دینا، زبان کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کے بات کرنا، تو وہ رائنا کی جگہ وہ رائنا کہہ دیتے تھے. رائنا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. تو اور ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ حقارت کے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غلط قسم کا لفظ استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو لٹرلی منع کر دیا کہ تم میں سے اب کوئی استعمال ہی نہیں کرے گا رائنا کا ورڈ. تم لوگوں کو کیا بولنا ہے؟ انظرنا. اور ساتھ ہی ایک اور انسٹرکشن دے دی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو واسمعوا، غور سے سنا کرو. یہ نہیں کہ بیچ میں تمہیں پھر بعد میں جو ہے وہ سوال کرو کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہوا اور اس کا کیا مطلب تھا. پہلے جب بات کی جا رہی ہو اسی وقت اچھی طرح سے سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین میں سے، یعنی چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، یہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو جائے. یہ تمہارے قوم کا مطلب ہے تم سب، یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اختصاص کر لیتا ہے، خصوصیت سے چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا اور عظمت والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نہیں منسوخ کرتا آیتوں میں سے کوئی آیت، او ننسخ یا بھلا دیتا، نأتی بخیر منها یہاں تک کہ لے آئے اس سے بہتر، او مثلها یا اسی جیسی.
علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اچھا، یہ ناسخ اور منسوخ کی آیت کہلاتی ہے، اور اس کے لیے مفسرین نے اس کو مشکلات القرآن میں سے کہا ہوا ہے نا، کہ اس کی تفسیر کرنا ایک مشکل ترین ایک ٹاسک ہے. لیکن خیر میں اس مشکل ترین کی طرف اس سیشن کے اندر میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی. اگر کسی کو صرف میں چاہتی کیا ہوں، میرا جو مقصد ہے کہ ہم سب ہی جو ہے نا قرآن کو اسی طریقے سے مزید سے مزید، ہوتا ہے نا کہ ایک علم تھوڑی سی ایک گلمس کوئی چیز آ جائے، لیکن اب یہ جو علم ہے نا یہ کھلا ہوا ہے پورا، اور یہ سب ہماری ایکسیس کے اندر ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت مشکل سے اب تو کسی لائبریری جانا پڑے گا تو ہی ہمیں ملے گا. ناسخ اور منسوخ آپ لکھ کے گوگل پہ ڈالیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی باتیں اس کے بارے میں مل جائیں گی. تو آپ خود سے ضرور اس کے اوپر تھوڑا دیکھ لیجیے گا اگر کرنا ہو تو، کسی کے پاس موقع ہو. لیکن بہرحال یہاں پہ انتہائی سمپل ترین جو اس آیت کے میننگز لیے جا سکتے ہیں اور تفسیر لی جا سکتی ہے وہ سمپل، کیونکہ جس جگہ جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ کیا کانٹیکسٹ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل سے اب ڈپارچر ہو رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر ہو رہا ہے. تو اب جب بنی اسرائیل سے ڈپارچر ہے تو وہ جو تورات جو اس سے پہلے دی گئی تھی اسے منسوخ کیا جا رہا ہے، اور قرآن ہے جو اس کو منسوخ کرنے والا ہے، یعنی ناسخ ہے. ناسخ کیا؟ جو منسوخ کرتا ہے، اور تورات جو منسوخ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ایک ایلیگیشن ان کی یہ بھی تھی نا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی اور اب جو ہے وہ ایک نئی چیز آ گئی. بھائی اللہ چاہتا تو بس ایک دفعہ ایک چیز نازل کر دیتا، یہ کیا کہ کبھی کوئی بات ہو رہی ہے کبھی کوئی ایک نئی چیز آ جاتی ہے. کیا ضرورت ہے اب نئی چیز کی جب پہلے ایک چیز آ چکی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تک کہ کوئی اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی چیز نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو منسوخ نہیں کرتا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ زمین اور آسمان کے ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ جسے چاہے منسوخ کر دے اور جس کو چاہے جو ہے وہ جاری رکھے. تو یعنی یہ اللہ کی اس قدرت کے اوپر کوئی کوشچن جو ہے یا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہوتی اگر یہ یہودیوں کی طرف سے آ رہا ہے. تو علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ولی اور نہ کوئی مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بدلے گا ایمان کو کفر کے بدلے میں تو یقیناً وہ اس نے جو سیدھا راستہ تھا اسے گم کر دیا. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں، یہاں پہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو چکا ہے، اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا عمل وہ نہ ہو جائے جو کہ بنی اسرائیل کا عمل تھا. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ ان کو جو کچھ کہا جاتا تھا کس طریقے سے اس کہے جانے کا مذاق بنا لیتے تھے، کس طریقے سے وہ اس چیز کے جو ہے وہ ہیلے بانے، جو ہم ایک سمپل ایک جو ہم نے کہانی اس میں ابھی پیچھے پڑھی کہ کیسے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس بلا وجہ کے سوال کر کے اس کو کمپلیکس کر دیا. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کر لی، جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، تو یعنی اس طریقے کا کام جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے ایمان سے کفر کی طرف جو ہے وہ آپ چلے جائیں. تو ود کثیر من اہل الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور یہ چاہتے ہیں ان میں سے اکثر جو اہل کتاب میں سے اکثر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ لوٹا دیں تم کو، پلٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف. حسب من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ؟ کیونکہ وہ حسد ہے ان کے دلوں کے اندر، ان کے نفسوں کے اندر، جبکہ آ چکا ہے ان کے پاس حق، یعنی وہ پہچان چکے ہیں حق کو اچھی طرح، لیکن وہ جو دل کے اندر حسد موجود ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں نقصان میں ڈال دیں. اور ہم نے یہی ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم نے ابھی آدم اور ابلیس کے واقعے میں یہ چیز ڈسکس نہیں کی تھی، لیکن انشاءاللہ آدم اور ابلیس ابھی بار بار رپیٹ ہوگا، 7 دفعہ تو یہ واقعہ آیا ہے. تو کچھ چیزیں میں یہاں پہ پھر دوبارہ سامنے رکھ دوں کہ جو ابلیس کا پرابلم تھا نا وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ اسی حسد سے ہوا تھا. حسد سے اس کا جو بھی اس کا غصہ تھا وہ اتنا شدید سے شدید ہوتا گیا کہ پھر بالآخر وہ نفرت کے اندر کنورٹ ہو گیا. اور پھر اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کی نسل کی بے کو نہیں کر ڈالوں گا. تو یعنی یہ جو اس کی یہ جو نفرت تھی نا اس کی جو جڑ تھی وہ کیا تھی؟ وہ حسد تھی. تو انسان یہی اصل مسئلہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب جو ہے وہ نقصان میں پڑ جاؤ، جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا.
ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں ان سب کو لے کے جو ہے وہ جہنم میں جاؤں گا. تو یعنی اب وہی کام جو ہے وہ اس کا کہنا چاہیے اس کی جانشینی کا حق جو ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہا ہے کہ اس ابلیس کی جانشینی کا حق اب بنی اسرائیل جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس وقت کے بنی اسرائیل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آج جو بنی اسرائیل جسے ہم اسرائیل کے اندر دیکھ رہے ہیں، لٹرلی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ابلیس کی جانشینی کا حق ادا ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے دے اور اللہ ہمیں مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم ان کی مدد کرنے والے ہوں. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ فاعفوا واصفحوا. اچھا، اب ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پارٹ بتا دیا نا کہ ان کی طرف سے کیا ہے کہ ان کا جو حسد ہے وہ ان کو اتنی نفرت میں مبتلا کیا کرے ہوئے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں. لیکن ہمارے لیے اللہ کی انسٹرکشن کیا ہے؟ فاعفوا، پس ان سے درگزر کرو. واصفحوا، اور ان جیسے واصفحوا لٹرلی صفحہ پلٹنے کو کہتے ہیں، تو یعنی بس اگنور کر دو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اچھا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے. من خیر، یعنی وہ جو کچھ بھی بھیجے گا اسے بہتر پائے گا اللہ کے پاس، یعنی اس سے بہتر جو کچھ بھی وہ اپنے آگے بھیج رہا ہے اس سے بہتر وہ اللہ کے پاس پائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم لوگ عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوگے جنت میں مگر سوائے اس کے کہ اس وقت کہ جب تم یہودی ہو یا نصارہ ہو. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے. اور واٹ اباؤٹ اس، ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امت ہے تو صرف جنت میں جائے گی. اب ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا بات کہہ رہا ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک امانیہم، یہ تو ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، یہ تو ان کی صرف خواہشات ہیں، ایسی اس طرح کی خواہشات ہیں جو کبھی پوری ہونے والی نہیں. تو اس کو لٹرلی امانی کا ورڈ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جاؤ کہہ دو ان سے کہ لے آؤ کوئی نشانی اگر تم واقعی سچے ہو. بلا، بلکہ اصل بات کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم بس یہودی ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، عیسائی ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، یا ایون مسلمان ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بلکہ کیا بات کہی ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور ساتھ ہی میں وہ کیا ہو کس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا، وہ محسن ہو. فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر وہ پائے گا اللہ کے نزدیک اپنے رب کے نزدیک اپنا اجر. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے اب ہمیں کیا مل گئی؟ جنت میں داخلے کے لیے دو چیزیں یہاں اللہ نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو فرمانبرداری کے ساتھ جھکا دینا، یعنی اور یہ بڑی چیز ہے، کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہو گئے نا. مسلمان بھی تو اسلم اور مسلمان یہ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے ورڈ ہیں. سلامہ سے ہی نکلے ہیں، سلامہ سلامتی، جھکا دینا، فرمانبرداری کر دینا، اور یعنی اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دینا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو کچھ میرا رب کہتا ہے، جو کچھ میرا مالک کہتا ہے، جو کچھ اس کی طرف سے آئے گا، جو کچھ میں سنوں گا، وہی بات آ گئی سمعنا و اطعنا. ہم نے جو کچھ بھی سننا ہے اب ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، یعنی کوئی توقف بیچ میں نہیں آنا. یہ والی وہ کیفیت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلم وجہ. اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہی اسلم وجہ اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. تو ہم یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھکا دینا اپنا چہرہ وہ کس لیول کا تھا. تو ہم ذرا اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیں کہ ہم کون سے لیول کے مسلمان ہیں. ہم تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بس معاف کرے. وہو محسن، اور ساتھ میں اور جگہیں وہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آمنو اور عمل صالحات، ایمان لے آئیں اور تھوڑے تھوڑے سے عمل صالحات، چھوٹی چھوٹی سی نیک عمل کیے ہوئے ہوں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہائی اسٹینڈرڈ رکھ دیا ہے، وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا. احسان شاید میرا خیال ہے کہ کل ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بار کیونکہ یہ ورڈ قرآن کا بڑی ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے کہ احسان ایکچولی کہہ سکتے ہیں ہم کہ بیسٹ پاسبل کسی کا بھی جو ہو سکتا ہے نا، اور ہر ایک کا بیسٹ پاسبل کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی
اس کے اندر میری اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صلاحیتیں دی ہیں وہ کیونکہ بالکل یونیک ہے، وہ کیپیسٹی وہ پوٹینشیل بالکل الگ ہے، تو اس پوٹینشیل کے حساب سے جو بیسٹ کوئی کر سکتا ہے اس کو احسان کا درجہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ فرمانبرداری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لے اور پھر بیسٹ کرنے کی کوشش کرے، یعنی ہمارے یعنی دنیا کے اندر تو ہم بیسٹ کرتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر ہمیں بس فرسٹ آنا ہے، اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، بچے ہیں تو ان کی اس یونیورسٹی میں داخلہ کرانا ہے تو بس ان کے لیے اتنی ٹیوشن لگے ہوئے ہیں، یعنی جتنا بیسٹ ہو سکتا ہے ہم دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے اللہ، بس اتنا ہو جائے کہ جنت میں پہنچ جائے، قدم رکھنے کی جگہ مل جائے، بس اتنا تو کر لیں، بس نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اتنا یہ تو کافی ہوگا نا۔ تو مطلب ہم یہ جو منیمل کے اوپر دین کو رکھنا چاہتے ہیں اور بیسٹ ہم دنیا کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پوری ویژن کو ہی پلٹ دیا نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اور پھر اس اللہ کے آگے جھکانے میں مطلب اللہ کے جو بھی ظاہر ہے اللہ کے آگے جھکانے کا مطلب جو حکم آئے گا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اب اس حکم کو عمل کرتے وقت جو کچھ بھی کام کرے گا وہ کس طرح کس لیول کا ہونا چاہیے، وہ احسان کے لیول سے کم نہیں ہوگا، یعنی فہو محسن۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ آ گیا کہ اندر اب اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس سے، اور کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے اوپر اور نہ کوئی کبھی وہ رنجیدہ ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى، میں ٹائم دیکھ لوں تھوڑا سا، ہو سکتا ہے میں زیادہ اوپر ہو گئی ہوں، تھوڑا سا آج لمبا ہو گیا، لیکن میں اصل میں چاہ رہی ہوں کہ یہ پورا آج کی ڈسکشن جو ہے نا بنی اسرائیل کی اینڈ ہو جائے، ایک رکوع رہ گیا، انشاءاللہ ہو جائے گا کور۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ مطلب کرسچنز، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز کے اوپر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اس حال میں کہ دونوں یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن کے پاس کوئی علم نہیں ان کی بھی یہی باتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب تین گروپ سے نا ان تینوں کو فیوز کر دیا، یعنی یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے، پھر ایک اور ہے مشرکین کہہ رہے ہیں یہودی عیسائی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں، بس ہم ہی ہم ہیں۔ تو اب ذرا سا اسی کے اندر ایک گروپ میں کا اپنا بھی اضافہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم ہوں گے تبھی دن مسلمان ہوں گے تبھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ خیر یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہوں گے تو ہم کوئی شک پیدا کرنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو کنسپشن، یہ جو تکبر والا ایک عنصر ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ٹون کرتا ہے کہ یہ تینوں جو ہے نا بالکل ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مثل قوم ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں بھی اختلاف کیا کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں داخل ہونے سے روکے، تاکہ اس میں کس لیے روکے کہ وہاں پہ ذکر ہو اللہ کا، یعنی اس کا نام کا ذکر کیا جائے، وسعی خرابها، اس کی خرابی کے اس کی بربادی کے در پہ ہوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، اور انہیں تو چاہیے کہ وہ اس میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ مشرکین اس وقت کیا تھے، خانہ کعبہ کا کنٹرول ان کے پاس تھا، اور ان کا حال کیا تھا کہ مسجد میں مسلمانوں کو انٹر ہونے سے انہوں نے جو ہے وہ روک دیا تھا، اور ایون ان کو مجبور کر دیا تھا کہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ تو یعنی اس کی بربادی کے، اس کے خرابی کے جو ہے وہ در پہ تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈکلیریشن آ رہی ہے، یہ جو ظالم ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اس مسجد کا جو ہے وہ کنٹرول ہاتھ میں رکھیں۔ اور یہ اصل میں کیا چیز ہو رہی ہے، ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو مشن ہے مسلمانوں کا، اب اصل میں اب کیا ہو رہا ہے، اب شفٹ ہو رہا ہے نا، پچھلی امت سے مسلمانوں کی طرف خطاب جو ہے وہ کا رخ موڑ رہا ہے۔ تو اسی خطاب کے اندر پہلی بات جو اللہ تعالیٰ رکھا ہے وہ کیا رکھ رہا ہے کہ یہ مشرکین جنہوں نے مسجد کا کنٹرول لیا ہوا ہے، اس کا یہ حق ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کیوں یہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور پھر جہاں بھی کہیں تم ہوگے تو اللہ اس کو پا لے گا، یعنی تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ اس کو پا لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے،
بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، کل لہ قانتون، اور ہر چیز اس کے آگے قنوت کی حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں، بدیع السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کو بالکل پہلی دفعہ سے جیسے پیدا کرنے والا، جہاں جب کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے اس کو کریٹ کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ جو جن کو کوئی علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہیں اللہ نے کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، یا کیوں نہیں کوئی نشانی آ جاتی، کوئی معجزہ نظر آ جاتا۔ کذالک، اسی طرح ہوتا رہا ہے، قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں اس سے پہلے، تم سے پہلے، ان سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے تو دل آپس میں ہی ایک جیسے ہیں، یعنی یہ چاہے پچھلے کتنے ہی زمانوں پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سے اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کی گئی تھی، آج بھی جو یہ مشرکین ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے وہ یہی باتیں کر رہے ہیں، تو یعنی کوئی فرق نہیں ہے اب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، فیوز، وہی جو ہم نے کہا تھا نا کہ مشرک اور اہل کتاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جوڑ کے ایک ہی کفر کے لیول کے اوپر لے گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو بہرحال اہل کتاب تو اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مشرکین کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا تھا، ان کو تو ایک دعوت دی جا رہی تھی، لیکن اب جب ان کا اتنا ڈینائل تھا، اب ہوتا ہے نا کہ ایک حجت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں یہ ایک ہی جیسے باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان میں فرق نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ اور بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو کہ یقین رکھنے والے ہیں۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اتباع کرنے تو پیروی کرنے لگے ان کے طریقے کی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ علم آ چکا، ما لگا من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب اللہ تعالیٰ ایک واقعی یہ قرآن کا بڑا اعجاز ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے جیوز کے اوپر بس اب کہہ دیا اب تو یہ لاسٹ کیس ہو چکے، اب ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا کہ جس کے جو ہے وہ کوئی سیدھے راستے کے آنے کے چانسز ہو، لیکن یہ پوری ڈسکشن یعنی پوری چارج شیٹ کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب ان سے اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی آخر میں ہوتا ہے نا کہ وہ امید ابھی بھی ان میں کچھ ہیں ایسے جو کہ موجود ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو کہ جن کو کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی ہیں جو کہ اصل میں خسارہ کرنے والے ہیں، پانے والے ہیں۔ اچھا، تو اس کا ایک مطلب تو وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اگر وہ واقعی اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے ہوں گے، کیونکہ ان کی کتابیں ان کو اچھی طرح سے یہ بتاتی ہیں، بالکل کلیئرلی ان کو یہ ثبوت دیتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا ان کو انتظار تھا۔ تو یعنی اگر وہ اپنی کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں تو بھی، اور یہاں پہ ایک اور میننگ اس کے یہ بھی نکل سکتے ہیں کہ وہ جو کہ بہرحال اسلام، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، یہودی تھے لیکن پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، تو اب جب وہ اسلام کی طرف آ گئے تو اب اس کتاب جو یہ کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ ساری کے سارے گروپ کو ایک طرف کر دیا جائے اور کہتے ہیں سب یہودی ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بھی ایکسیپشنز جو ہے وہ لے کر آ گیا کہ نہیں، ان میں کچھ ہیں ایسے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب دیکھیں یہ آخری بالکل 2 آیتیں ہیں اور بالکل ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں جو بھی ہم نے شروع میں پڑھی ہوگی۔ آیت نمبر میں تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم نے جہاں سے سلسلہ شروع کیا تھا، پہلی جو خطاب تھا، جیسے ہی قصہ اور جو بھی آدم اور ابلیس جو ہے وہ ہوا تھا، اس کے بعد پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہی تھی، اوفی بعہدکم اوفوا بعہدکم، یعنی تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ یہاں سے پہلی چیز شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک رکوع کے بعد اگلی جو پہلی بات تھی اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو کہی تھی کہ یا بنی اسرائیل، اور یہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے، آیت نمبر 47 ہے، آیت نمبر 47 ایگزیکٹلی ہے، 47 اور 48 سیم الفاظ کے ساتھ وہی چیز اب آخر میں جا کے رپیٹ ہو رہی ہے
یعنی جہاں سے سلسلہ خطاب کا شروع ہوا تھا، اور یہ پوری ایک نیشن تھی، ایک قوم تھی جس کو ایک مشن دیا گیا تھا، وہ مشنز کو وہ کوالیفائی نہیں کر سکی، وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہی جو کہ اس کو دیا گیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ پھر آخر میں جا کے ان سے پھر کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی تھی، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا کچھ بھی، ولا یقبل منها عدل، اور کوئی عدل کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو جہاں سے بات جس کی ابتدا ہوئی تھی وہیں پہ جا کے اللہ تعالیٰ اختتام کر رہا ہے. اور اصل میں کیا ہے، اب یہ بالکل آخری آیت تھی جو کہ ان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، 123 نمبر کی آیت تھی. اور اس کے بعد اب جو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کل انشاءاللہ اس کی بات کریں گے، لیکن کس طریقے سے ہم پوری کے پوری اس کو اگر سمرائز کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سارے جرائم بتا دیے، اور آخر تک جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے کیسے جو تھا نا کہ ان کی طرف سے نظر پھیر لی اور مسلمانوں کو پھر اس کے بعد خطاب کر کے ان کے بارے میں بات کی. تو یعنی یہ چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے حجت کو جو ہے نا وہ آخری حد پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، دعوت بھی دے دی گئی، بلایا بھی گیا کہ ابھی بھی تم مان لو تو پھر شاید کہ تم دوبارہ سے جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرو، شاید کہ تم مان لو. تو یعنی یہ ابھی بھی ان کو دعوت دی جا رہی تھی، لیکن یہاں پہ آ کے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس اب بس ہو گئی ہے، اب تمہارا جو چانس ہے وہ ختم ہو چکا، جو تمہارا کام تھا اب وہ تمہارا سٹیٹس تم سے لے کر اب کس کو دیا جا رہا ہے، ایک نئی قوم کو دیا جا رہا ہے. ایک نئی قوم اب عروج پائے گی، ایک نئی قوم تشکیل پائے گی، اس کو اب وہی مشن جو ہے وہ سونپا جائے گا جو تمہیں دیا گیا تھا. اور پھر اللہ دیکھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کون ہے، وہ ہم اور آپ ہیں. ہم مسلمان ہیں جن کو وہ مشن دیا گیا تھا. اب ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بڑھیں گے تو پھر اب اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے. صدق اللہ العظیم. معاف کیجیے گا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن بس یہ کہ آج ہم نے بنی اسرائیل کی یہ ساری آیتیں جو ہے وہ ختم کرنی ہیں. کل سے انشاءاللہ ایک نیا سیکشن جو ہے وہ شروع کریں گے ہم سورہ بقرہ کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت